السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج 12 مئی 2022 بہت ہی خوبصورت دن فرینکفرٹ جرمنی کے اندر، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میری بیک پہ ایک جہاز شپ جو دریا ہے فرینکفرٹ کے اندر، اس کے اندر سینکڑوں سواریوں کو لے کر ایک شہر سے دوسرے شہر رواں ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں اس کے اپوزٹ، آپ دیکھیں ادھر کافی جہاز جو ہیں وہ اپنی سواریوں کا انتظار کر رہے ہیں، اور اگر آسمان پہ نظر ڈالیں بڑا ہی خوبصورت منظر ہے۔ بادلوں کی ٹکڑیاں نیلے آسمان کے سامنے ایک بڑا حسین منظر پیش کر رہی ہیں۔ یہ تو دنیا کے جو مناظر ہیں، یہ خوبصورتیاں، یہ ریل چہل پہل اور یہ دنیا کا ادھر ادھر آنا جانا، یہ ہمیشہ چلتا رہے گا۔ لیکن بعض ہم میں سے دوست عزیز جاننے والے اس دنیا سے جب چلے جاتے ہیں تو یہ رونقیں، یہ ساری چیزیں ان کے لیے مکمل طور پہ ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم لوگ جو زندہ ہیں ان رونقوں کو، اس دنیاوی نظاروں کو انجوائے کرتے رہتے ہیں اور بھول جاتے ہیں اپنے اس مقام کو جہاں ہر انسان نے ایک دن پہنچنا ہے۔ آج جو نماز جنازہ 2 دن پہلے تھی اور آج تدفین جاذب خلیل کی، اور اس کے جو مناظر ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اسلامی تعلیم کے مطابق جب کوئی انسان یہاں سے رخصت ہوتا ہے تو اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، جو کہ ہمیں سکھایا گیا۔ اس میں دعائیں کی جاتی ہیں، درود شریف پڑھا جاتا ہے، اور پھر وہ جو نماز جنازہ ہے وہ ہے اس کی اس کے لیے، اس کی درجات کی بلندی کے لیے اور اس کے عزیز و اقارب کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو اس کے عزیز و اقارب ہیں وہ وہاں پہنچے ہوتے ہیں اور آخری کندھا دینے کے لیے ایک سے ایک بڑھ کر آگے چلتے ہیں۔ پھر انسان اس شخص کو جو اس دنیا سے روانہ ہو جاتا ہے پیار اور محبت اور آنسوؤں کے ساتھ قبر میں اتارتا ہے۔ قبر کے اوپر پھر ایک ایک شخص اپنے ہاتھ سے مٹی ڈالتا ہے۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان زندہ ہوتا ہے، گلے لگ کے غمی خوشی کے موقع پر اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، لیکن پھر ایک دن اسی شخص کے قبر کے اوپر مٹی ڈال رہا ہوتا ہے۔ وہ اس کو آخری جو ہے اس کی اپشیٹ یا اس کو آخری جو جدائی اس کو کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ فرینکفرٹ جرمنی کے اندر اسلامک طریقے کے مطابق جو جنازہ ہے وہ، اور پھر اس کے بعد تدفین، اور اس کے بعد جو مختلف مذاہب میں جو طریقہ رواج ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ پھول لا کے رکھتے ہیں قبر پہ، جو کہ ہمارے عموماً اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اس کو نہیں سمجھا جاتا، لیکن جب کوئی مذہب کہ یہ ان کو سکھاتا ہے بچپن سے تو انہوں نے تو پھر بہت سارے آج آئے، آپ دیکھیں گے کہ وہ جو ٹیچرز ہیں مثلاً جاذب کے، وہ اور اس کے جو کلاس میٹ تھے، انہوں نے آ کے قبر کے اوپر اپنے جذبات کا، محبت کا اظہار کیا، قبر کے اوپر پھول رکھے۔ پھر اس کے بعد مربی صاحب نے چند الفاظ میں بتایا، باوجود اس کے کہ یہ ہمارا طریقہ کار نہیں ہے، لیکن جو اپنے اپنے مذہب کے مطابق جو چیز پسند کرتے ہیں وہ ان کو کرنے دینا چاہیے۔ ہم تو صرف دعا کرتے ہیں، دعا کے ذریعے۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے بعض دوستوں نے بہت ہی اچھے الفاظ میں جاذب کا ذکر کیا، اور جو سب سے بڑھ کر وہ جاذب کے والد جو شکیل خلیل صاحب ہیں، ان کے چند الفاظ بیٹے کے متعلق آخری چند دنوں کی جو یادیں ہیں اس شکل میں آپ دیکھیں گے۔ صرف اس مقصد کے تحت آپ کو یہ دکھایا جا رہا ہے تاکہ جب کوئی انسان، آپ کا قریبی، کوئی پیارا، کوئی جاننے والا اس دنیا سے روانہ ہوتا ہے تو وہ اس کو بھلا نہ دیں، بلکہ اس کے لیے کبھی کبھار قبر پہ جایا کریں، دعا کیا کریں اس کی درجات کی بلندی کے لیے، کیونکہ یہ ہماری تعلیم میں یہ ملتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کی قبر پہ جا کے دعا کرتا ہے تو اس شخص کی دعا وہاں تک پہنچتی ہے۔ خاص طور پر اولاد کی دعا والدین کے حق میں، یا والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں۔ یہ آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر یہ سارے مناظر آپ دیکھیں گے اور پھر آپ کو دعا کی بھی توفیق ملے گی۔ السلام علیکم۔
السلام علیکم یا اہل القبور، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج 12 مئی 2022 بروز جمعرات ہم ایک تدفین کے لیے یہاں موجود ہیں سیوٹ فریڈ ہوف فرینکفرٹ۔ یہاں اگر آپ ہر طرف نظر ڈالیں تو انتہا کی خاموشی ہے۔ جب انسان اس دنیا میں ہوتا ہے تو بھاگم دوڑ اپنی روزی روٹی کے لیے، اور بعض لوگ دوسروں کے حق مارنے کے لیے دوڑتے رہتے ہیں، لیکن جب خدا کی تقدیر ان کو اس آخری مقام پہ لے آتی ہے، ہر طرف سوک عالم، خاموشی، پھر ان کا جو کرم انہوں نے کمائے ہوتے ہیں ان کا حساب کتاب۔ یہ ان کی آج تدفین ہے، یہ محترم شکیل خلیل صاحب فرینکفرٹ میں کافی عرصہ انہوں نے مرکز میں اپنے ایک شعبہ میں کام کیا۔ ان کے نوجوان بیٹے 19 سالہ جن کا ایک حادثے میں عید سے 2 روز قبل انتقال ہو گیا، اور ان کی فیملی کے لیے یہ بہت ہی زیادہ افسوسناک، دردناک بات تھی۔ آج ان کی تدفین ہے، 2 دن قبل پہلے جنازہ تھا۔ آپ کو لمحہ با لمحہ یہ تمام مناظر دکھائیں گے، اور چند وہ احباب نوجوان جن کی پہلے یہاں تدفین ہو چکی ہے، جو حادثے کے نتیجے میں وفات پا گئے، ان کی قبروں کا بھی دیدار کروائیں گے تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ اچانک وفات حادثے کی شکل میں جو ہوتی ہے اس کی کیا تکلیف ہوتی ہے۔ یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں دوست جو جنازے میں بعض شریک نہیں ہو سکے، وہ یا دوسرے پہنچ چکے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ جنازہ یہاں دوبارہ ہوگا کیونکہ مسجد میں جو شامل نہیں ہو سکتے، پھر تدفین سے قبل ایک دفعہ پھر پڑھ لیا جاتا ہے تاکہ وہ شامل ہو سکیں۔ دیتے ہیں ان کا ہم جنازہ پڑھیں گے۔ جن دوستوں، عموماً تو سب دوستوں کو ہی تعارف ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا سا تعارف میں بھی کروا دیتا ہوں۔ 2002 کو رمضان المبارک میں جمعۃ المبارک صبح 7 بجے یہ پیدا ہوئے تھے، اور 30 اپریل جمعۃ المبارک کی رات اور ہفتے کی صبح ٹھیک 7 بجے ماہ رمضان میں ہی اپنے حقیقی مولا کو جا ملے۔ ہم جو تھے وقف 9 میں شامل تھے۔ اکثر دوستوں اور رشتہ داروں کے مطابق نہایت خوش اخلاق، فرما بردار، محنتی، خوش مزاج، ہر کام لگن سے کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ جاہ والو یہ رہنے کی جا نہیں، اس میں تو پہلے لوگوں سے کوئی رہا نہیں۔ اے حب جاہ والو یہ رہنے کی جا دے
جا کے ان کے مقابر کو ایک نظر سوچو کہ اب سلف ہیں تمہارے گئے کدھر ایک دن وہی مقام تمہارا مقام ہے ایک دن وہی مقام تمہارا مقام ہے ایک دن یہ صبح زندگی کہ تم پہ شام ہے ایک دن تمہارا لوگ جنازہ اٹھائیں گے ایک دن تمہارا لوگ جنازہ اٹھائیں گے پھر دفن کر کے گھر میں تأسف سے آئیں گے اے لوگ عیش دنیا کو ہرگز وفا نہیں کیا تم کو خوف مرگ و خیال فنا نہیں کیا تم کو خوف مرگ و خیال فنا نہیں سوچو کہ باپ دادے تمہارے کدھر گئے کس نے بلائی اس وقت جاذب خلیل کے والد محترم شکیل خلیل صاحب موجود ہیں. انہوں نے آج اپنے ہاتھوں اپنے جوان بیٹے کو قبر میں اتارا اور یہ سین ہم اس قبرستان میں اکثر دیکھتے رہے ہیں. آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ کتنے نوجوان حادثاتی طور پہ اللہ کے حضور حاضر ہوئے. خدا تعالیٰ نے شکیل صاحب کو ایکسٹرا غیر معمولی ہمت اور صبر سے نوازا ہوا ہے. یہ اپنی زبان سے اپنے بیٹے کے چند ایسے واقعات پہ بتائیں گے جو کہ ہم سب سننے والوں کے لیے باعث نمونہ ہیں اور صبر اور ہمت دینے والے ہیں. شکیل صاحب اگر آپ کچھ الفاظ بیٹے کے متعلق چند آخری دنوں کی یادیں اگر بیان کر دیں. جی پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ بلانے والا ہے سب سے پیارا، تو اسی کی امانت تھی تو اسی کے پاس واپس لوٹ کے تو یہ جیسے مربی صاحب نے پہلے بتا دیا کہ یہ رمضان میں جمعہ والے دن صبح 7 بجے اس کی پیدائش ہوئی تھی اور جمعے کی رات اور ہفتے کی صبح
ये हकीकी मौला को जा मिला। जी तो चंद दिन पहले मुझे ये फौत होने से सैटरडे को इसकी वफ़ात हुई है, तो जुमेरात को मुझे इसने तोहफ़ा भी दिया और कहा कि पापा ये आपके लिए। तो मैंने कहा कि अभी तो दिन हैं काफ़ी। तो मुझे कहने लगा कि नहीं पापा मेरे पास अब फिर टाइम नहीं होगा। टाइम नहीं होगा। मे भी ये अल्लाह ताला मुँह से निकलवा देता है। ये सब मैं उससे थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं, हमारे एक अजीज़ की वफ़ात हुई चंद महीने पहले हादसे में। तो बाद में पता चला कि उसको ख्वाब आई है और वालिद साहब को कह रहा है वालिद साहब आपने मुझे मार दिया। मतलब वो एक बच्चा था ना, उसने उसके अल्फाज को समझ उसको, लेकिन बाद में हादसे में वालिद के साथ बैठे हुए खुदा ताला की तरफ से ना लगता है कि जाने वाले के दिल में गैर शऊरी तौर पर बात चीज़ें शामिल, जैसे आपको उसने कहा पता नहीं टाइम मुझे बाद में मिले ना मिले, ईद वाले दिन मसरूफ़ हूँ। अच्छा आगे आप कुछ बताएं। ऐसे फिर ऐसे ही और कई वाक़यात हैं। एक बहुत अच्छा दोस्त वसीम उसका दोस्त था, जी वो भी जिक्र करते हैं कि एग्जैक्ट एक हफ़्ते पहले मिले हैं मुझे। तो वो कहने लगे कि क्या पता वालिद साहब अल्लाह मियाँ मुझे पहले बुला लिया, वालिद साहब पहले चल जाएं। तो इस तरह की कई चीज़ें ऐसे मिलती हैं। 3 माह पहले वो पाकिस्तान गया हुआ था, तो आपने वो बताया ख्वाब वो भी जुमे वाले दिन ही आई थी ख्वाब उसको। जुमे की और रात की सुबह थी। उस वक्त तो उसको ख्वाब में देखता कि वो मेरे वालिद साहब यानी उसके दादा जो थे उन्होंने ख्वाब में नज़र आया और कहने लगा कि जाज़िब तुम मुझे मिलने नहीं आई। तो वो बश्ती मकबरा रवा में तदफीन है। अच्छा। तो वो फ़ौरन उसने गाड़ी ली और निकला। अच्छा। और वहाँ पे जाके दुआ की और फिर पिक्चर्स वगैरह वहाँ से सेंड की। और फिर हमने चंद दिन पहले देखा कि फिर हमें नज़र आया कि एग्जैक्ट वही सैटरडे दिन जिस दिन ये फौत हुआ है 3 माह एग्जैक्ट पहले इसको ये ख्वाब आती है। फिर वो अपने दादाबू की कब्र में जाके दुआ करता है। तो ये भी देखें कि लिहाज से कि बहरहाल जी ये तो आपकी बात बिल्कुल जो निशानियाँ जो जाने वाले को ना लगता है कि जैसे ना एक बाद में पता चलता है कोई निशानियाँ कोई इस तरह के वाक़यात होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जाने वाला चला जाता है। असल जो इम्तिहान होता है जो पीछे रह जाते हैं ना, अभी नवीद साहब से बात हो रही थी, ये जो जर्मन दोस्त हैं कि उनकी जवान बेटी कुछ साल पहले 18 साल की उम्र में, और आज मैंने जितने इधर नौजवान जो हादसाती तौर पे वफात उनकी कब्रों पे दुआ की देखा। अल्लाह ताला सब्र देने वाला है। आपको जैसे देखा है हमने, खुदा ताला ने बड़े सब्र और हिम्मत से नवाजा है और वक़्त का जो मरहम है। बाकी जो दोस्त सुने देखें वो दुआ करें वर्ल्ड वाइड कि अल्लाह ताला इस गैप को या जो खला पैदा हो जाता है वो दुआओं के ज़रिए सब्र करने की तौफीक दे। चलें शुक्रिया आपने टाइम दिया। अल्लाह हम सब की दुआ है कि अल्लाह ताला जाज़िब को जन्नत फ़िरदौस में बुलंद मुकाम दे और आप माँ बाप को बाकी जो अज़ीज़ व अक़ारिब हैं सबको सब्र की तौफीक दे। शुक्रिया।